اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله ولكن المنافقين لا يعلمون تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا تیرے ہاتھ میں لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو مولا بنا پر اڈاریاں ماریاں نے تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے تے جنہ تیرے بوئے نو چھٹ دتا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے اس تو پہلا کہ میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں تسی جننے بھی احباب تشریف لے کے آئے ہو سارے دیکھ کے بڑی محبت دے نال گزارش ہے کہ پچھلیاں صفحہ چھاڑ کے تے اگلیاں صفحہ دے اندر آ جو جمعے والے دن تے ویسے ہی اگے آ کے پہلے بہنا بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے کوئی رومال ہے رومال ہے دے اگے باندھ دے میرے محترم بھائیوں اللہ سبحانہ وتعالی نے جنیاں بھی مخلوقاں اس کائنات دے اندر پیدا کیتیاں نے
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دے نال دو چیزاں نو جوڑیا ہے. ایک چیز دا نام عروج ہے اور دوسری دا نام زوال ہے. اس جہان رنگ و بو دے اندر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جدے نال یہ دو چیزاں جڑیاں نہ ہون. دن چڑھیا ہے انہیں ڈال بھی جانا ہے. سورج اس وقت چڑھیا ہے انہیں غروب بھی ہو جانا ہے. حتیٰ کہ گلاب دے پھول اس وقت کھلے ہوئے نے تے شام نو اینا مرجا بھی جانا ہے. تسی جننے آ کے بیٹھے ہو میرے سمیت اس ٹائم اسی سارے زندہ ہاں تے ایک دن ایسا آنا ہے کہ اسی مر بھی جانا ہے. تو میرے محترم بھائیو دنیا کائنات دی ہر چیز نو زوال ہے. پوری کائنات دے اندر جنیاں بھی مخلوقاں اس ٹائم عروج دے اوپر نے انہاں نو زوال آ کے رہنا ہے. ایک ذات ایسی ہے جدی بقائے اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صرف باقی رہن والی ذات اللہ سبحانہ وتعالی دی ہے. گو ہر چیز نو زوال ہے. قرآن پاک دا مطالعہ کرن تو بعد یہ پتہ چلدا ہے کہ تین چیزاں ایسیاں نے کہ جنہاں نو زوال کوئی نہیں. حتیٰ کہ جیڑا بندہ انہاں تیناں چیزاں نو اپنا لیندا ہے یا تیناں دے وچوں کسے ایک نو اپنا لیندا ہے اس بندے نو بھی زوال کوئی نہیں. میرے محترم بھائیو یہ تین چیزاں جس قوم دے اندر آ جاندیاں نے او قوم مر کے بھی زندہ رہندی ہے. تے اگر یہ تین چیزاں کسے قوم دے اندر ختم ہو جان تے او قوم زندہ رہ کے بھی مریاں ورگی ہے. میرے محترم بھائیو یہ تین چیزاں ایسیاں نے کہ جس بندے دے دامن دے اندر ہون او بندہ پاویں کانیاں دی کٹی دے اندر رہندا ہوئے اس زمانے دا سب تو امیر ترین بندہ ہے. اور اگر یہ تین چیزاں کسے کول نہ ہون تے اگر دروازے دے اتے چار پراڈو کھڑیاں ہون تے زمانے دا کنگال تے غریب ترین بندہ ہوئے. اور تین چیزاں کیڑیاں نے؟ پہلے نمبر تے ہے ایمان، دوسرے نمبر تے ہے علم، تیسرے نمبر تے ہے قرآن. میرے محترم بھائیو سب تو پہلا انہاں تیناں چیزاں دی مختصر ڈیفینیشن بیان کران گے. پھر اس تو بعد اسی غور کران گے کیا یہ تین چیزاں ساڈے کول موجود ہیں کہ نہیں. میرے ویرو ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ اور بندے دے درمیان ایک تعلق کا نام ہے. ایمان بندے اور رب دے درمیان اور رشتہ ہے جڑا قائم ہے. ایمان دی تاریخ اونی پرانی ہے جنی انسان دی تاریخ پرانی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک دے اندر سب تو پہلا مضمون جڑا ہے وہ ایمان دا بیان فرمایا ہے. قرآن پاک دی سب تو پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ قرآن پاک دا مقدمہ ہے. جے میں کوئی بندہ 100 صفحے دی کتاب لکھدا ہے اور کتاب لکھن تو پہلے صفحے دے اوپر اس کتاب دا مقدمہ لکھدا ہے مختصر وہ دسدا ہے کہ میں اگے 100 صفحیاں دی جڑی کتاب لکھی او دے اندر میں اے چیزاں بیان کیتیاں نے. اسی طرح
اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک دے اندر سورہ فاتحہ بیان کیتی ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن دا مقدمہ ہے، اور اگے جڑا پہلا موضوع ہے وہ ایمان دا موضوع ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت دے قرآن تے غور کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سانو ایمان دے بارے درس دے رہے نے، ایمان دی ڈیفینیشن بیان ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے آنو او دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور کائنات دا رب میری شرح صدر کر کے منو مدلل گفتگو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آئے، درود سارے پڑھنے تے محبت نال پڑھنے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام تو جانور دا وعدہ تو بھی کرنے میں بھی کرنا، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اے نعرہ میں کلا نہیں لانا تمہیں ہے نعرہ لانے۔ میرے ابیرا نبی پاک دا نام نامے، میرے نبی دا ایڈا سونا نامے، میرے نبی دا نام سن کے منہ وچ کھنڈ پہ جاندیے تے سینے وچ ٹھنڈ پہ جاندیے۔ اللہ اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شروع دے اندر تین محبت دا پیغام دیواں تینج دیواں۔ اللہ اللہ کہ کٹا سونا نام محمد دا، اس نا دیا رساں کون کرے۔ اللہ اللہ اعزاز خلیمہ دائی دا، اعزاز خلیمہ دائی دا، او جنوں ملیا محبوب خدائی دا، او جنوں ملیا محبوب خدائی دا، او جدی گودی چوالی کوثر دا، اس ماں دیا رساں کون کرے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر دے سینہ ہی پاک دے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما دینے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ اکبر اللہ، پانچ آیتاں کنیاں آیتاں؟ پانچ آیتاں اللہ رب العزت نے بیان کیتیاں نے ایمان دے موضوع دے۔ اللہ 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 فرمایا الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ ادھے اندر کوئی شک نہیں، اللہ دی کتاب اندر شک کوئی نہیں، لا ریب فیہ ادھے حق اندر کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ ادھے
دے سچ ہون اندر کوئی شک نہیں لا ریب فیہ دے ہدایت والی کتاب ہون اندر کوئی شک نہیں لا ریب فیہ کامیابی والی کتاب ہون اندر کوئی شک نہیں لا ریب فیہ حکومت آیاں حکومت ٹر گئیاں لا ریب فیہ بندے آئے بندے ٹر گئے لا ریب فیہ صدارتاں آئیاں صدارتاں ٹر گئیاں لا ریب فیہ مشیر ہیں مشیر بدل گئے وزیر ہیں وزیر بدل گئے جج ہیں جج بدل گئے لا ریب فیہ زمانے ہیں تے زمانے بدل گئے لا ریب فیہ زمانے آندے بھی رہن گے زمانے بدلتے بھی رہن گے پر قرآن دی قیامت تک نہ زیر بدل سکتی ہے نہ زبر بدل سکتی ہے اللہ اللہ لا ریب فیہ اللہ اللہ بدلے گا زمانہ لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اللہ اللہ بدلے گا زمانہ لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اللہ اللہ اے قرآن اے قرآن نورانی شیشہ اے قرآن نورانی شیشہ ات سدھی راہ وکھاوے جیڑا بھی انو سینے لاوے اور جیڑا بھی انو پڑھدا جاوے او اتاں ہی چڑھدا جاوے اللہ اکبر اللہ اللہ رب العزت ایمان دی تعریف بیان کر رہے نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ دے اندر شک کوئی نہیں ہدی للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے اللہ متقین کنہاں نوں کہا جاندا ہے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے غیب تے غیب دا کیا مانا اللہ اکبر اللہ بن دیکھے ایمان لے کے آنا اللہ اللہ نو ویکھیا کوئی نہیں پھر بھی ایمان لے کے آئے فرشتیاں نو ویکھیا کوئی نہیں پھر بھی ایمان لے کے آئے جنت نو ویکھیا کوئی نہیں پھر بھی ایمان لے کے آئے جہنم نو ویکھیا کوئی نہیں پھر بھی ایمان لے کے آئے اللہ فرشتیاں نو ویکھیا کوئی نہیں پھر بھی ایمان لے کے آئے آخرت دے دن نو ویکھیا کوئی نہیں پھر بھی ایمان لے کے آئے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیوں اللہ رب العزت ایماندار دی تعریف بیان کر دینے اللہ متقین بن گئے اللہ ایماندار بن گئے اللہ پرہیزگار بن گئے کوئی انعام بھی دے دینا کوئی کامیابی بھی دینا فرمایا لو انعام لے لو اولا فرمایا میں رب ٹھپا لا کے میں مور لا کے سگنیچر کر کے دستخط کر کے انہاں دے عروج دا اعلان کرنا پیاواں اے بندے دنیا تے بھی کامیاب نے اے بندے آخرت اندر بھی کامیاب نے اے قبر اندر بھی کامیاب نے تے بندے حشر اندر بھی کامیاب نے اللہ اللہ مومن کامیاب نے کون او بولو بھی گنگے بیٹھے ہو بولو کون کامیاب نے مومن کامیاب نے مجبور نہ کریا کرو جمعے دے اندر خطیب نو بلان لگے اللہ اکبر اللہ مومن کامیاب نے آو اللہ دے قرآن دا ایک دوسرا مقام ہے سورۃ المؤمنون ہے 18واں پارہ ہے اللہ رب العزت کی بیان کر رہے نے فرمایا قد افلح المؤمنون اے او کامیابی نہیں جڑی جناب جنگ اخبار تے چھپی ہوتی ہے اے او کامیابی
نہیں جڑی نیوز اخباراں دے اوپر چھپی ہوندی ہے اے او عروج نہیں جڑا جھٹ لے آیا تے پھر جناب مک گیا بلکہ اے او عروج ہے جڑی گواہی اللہ دا قرآن دیندا پیا ہے خود رب رحمان دیندا پیا اللہ اکبر اللہ مومنہ دی دوسری نشانی آؤ اللہ دا قرآن سن لو آج میرا دل کرتا ہے میں اتنی دور سفر کر کے توڑے واسطے انہیں دنوں دا تسی میرا انتظار کرتے پئے ہو میرے بیروں قرآن تہو رج رج کے سناواں قرآن سناواں اللہ 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 دی قرآن دیا اتنا جاریاں نے اللہ فرماتے نے قد افلح المؤمنون مومن فلاح پا گئے مومن کامیاب ہو گئے مومن عروج پکڑ گئے اللہ مومن کنہ نو گیا جاندہ ہے اللہ دینام فی صلاتیم خاشیون نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے والذینہم للغو معرضون لغویات کو اعراض کرنے والے والذینہم للزکاة فاعلون اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے والذینہم لفروجی محافظون اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنے والے اللہ علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومن ہاں جائز جگہ تے اپنی شرمگاہ دا استعمال اپنی منقوہ بیویاں دے نال کرنے والے لونڈیاں دا دور تے ویسے موک چکے آئے فمن بتقا وراء ذالک فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللہ اکبر اللہ فرمایا پہلے مومنون بننگے پھر مفلحون بننگے پھر مورثون بننگے پھر فاعلون بننگے اللہ اکبر اللہ پھر کائنات دے لوگوں حافظون بننگے پھر یحافظون بننگے پھر راعون بننگے پھر میں اللہ نے ان واسطے سے کیسی جنت بنائی ہے جدہ نام میں جنت الفردوس رکھ دیتا ہے اللہ جنت الفردوس کے لیے اللہ فرماتے نے او دی جڑی چھاتیں ساڑھے عرش دی بنی ہوئی ہے یعنی ساڑھے اس چھات تو ہوتے ساڑھا عرش ہے اللہ فرماتے نے پھر میں نہ بندیاں جنت الفردوس دا وارث بنا چھڑاں گا جنت الفردوس دے وارث بن جان کے کون مومن بن جان کے جنت الفردوس دے وارث اے نقطے دیاں گلاں نے ماڑے موٹے بندے نہیں سمجھن گے اے پڑھے لکھے بندیاں واسطے گلاں نے میں آیا کوئی مقصد لے کے کوئی ارادہ لے کے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ اکبر اللہ جنت دی گارنٹی مل گئی مومنانو سانو جنت اندر جان دا چاہ بڑھائے مگر ایک چاہ سانو ایک جنت اندر کالی کملی والے دی زیارت ہونی ہے اللہ اللہ سانو میدان معاشر تو ڈر بڑا لگتا ہے مگر ایک چاہ سانو میدان معاشر دے اندر اللہ سونے دا دیدار ہونا ہے اللہ ایک سانو بڑا وڈا چاہے اللہ والا کہندا ہے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے اللہ اللہ او کٹا سونا کٹا سونا کٹا سونا کٹا سونا میلا دل بہار ہوئے گا او جدو جنت میں اللہ دا دیدار ہوئے گا اللہ اللہ ٹھانڈ نہ پڑے تک آکھی او کٹا سونا میلا دل بہار ہوئے گا او جدو جنت میں اللہ دا دیدار ہوئے گا اوتھے اللہ اگے جھکن والے چہرے سارے ہونگے
اوے اتھے اپے اگے چکن والے چہرے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے ایمان ایک ایڈی چیز ہے ایک ایسی اعلیٰ چیز ہے جس بندے دے کول ایمان ہوئے اللہ دا نام نہیں مٹن دیندہ اللہ دا تذکرہ نہیں مٹن دیندہ بلکہ میرے محترم بھائیو اللہ دی عظمت بلند کرتا ہے اللہ دی شان بلند کرتا ہے اللہ میں قربان جاواں حتیٰ کہ جس بندے دے سینے دے وچ کسے کونے دے اتے ایمان چھپیا بھی ہوئے اللہ دا تذکرہ پھر بھی نہیں مٹن دے ایمان ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا آلہ ہے ایک ایسا ہتھیار ہے آو اللہ دے قرآن تے توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیوں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قتل دے منصوبے بن لگ گئے کدی عدالت دے اندر فرعون دی عدالت دے اندر تے فرعون دی عدالت دے اندر ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے جدا نام مینوں بھی نہیں آندا او دا نام ہے کتھوں تانوں دساں آو اللہ دے قرآن کو پوچھ لینے اللہ سونے فیصلہ باتیے میرے کو پوچھ دینے ایڈے اس خیر خواہ بندے دا نام کیے او بندہ جڑا جناب موسیٰ علیہ السلام دی قتل دی میٹنگ دے اندر بیٹھا ہویا ہے اتھوں نسے آئے انہیں آکے پوچھ دسیا جناب موسیٰ نو موسیٰ پیغمبر پاج جاؤ موسیٰ پیغمبر نکل جاؤ تو آڈے قتل دے منصوبے من لگ گئے نے تو انہوں مارن دیاں پلہن گاہن لگ گئیاں نے اللہ اے لوگا جو مسجد اندران والے میرے کو پوچھ دینے ایڈے خیر خواہ بندے دا نام کیے اللہ کہندے نے قرآن پڑھنا میں رولا مکا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ قرآن پڑھو فرمایا وقال رجل مؤمن وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اللہ فرماتے نے او بندہ جنہیں اپنے دل دے کسے کونے دے اندر ایمان چھپایا ہے سانو دا ایمان چھپانا اتنا پسند لگ گئے ایمان دے ہے پاوے دل دے کسے کونے دے اندر چھپیا ہویا ہے اللہ فرماندے نے سانو او دا ایمان چھپا کے رکھنا اتنا پسند لگائے میں رب نے قیامت تک دا نام مومن نک چھڑے آئے اللہ نے قیامت تک اس بندے دا نام مومن رکھ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو ایمان ایک ایسی چیز ہے ایمان بندے دے کول ہوئے ایمان کول ہوئے تے بندہ عظمتاں پکڑدا ہے بندہ بلندیاں پکڑدا ہے اللہ سونا اس بندے نو شان عطا کر دیندا ہے اللہ اکبر اللہ ایمان کول ہوئے تے دریا رستے دے دیندے نے ایمان کول ہوئے گھوڑے دوڑ پیندے نے دریاواں دے اندر جے ایمان کول ہوئے تے اگاں مٹھیاں پہ جاندیاں نے ایمان بندے دے کول ہووے جیلاں دے دروازے کھل جاندے نے ایمان بندے دے کول ہووے تے انگارے مٹ جاندے نے ایمان کول ہووے تے فرعون نال ٹکر لئی جا سکدی ہے ایمان کول ہووے قارون جہاں نو گرایا جا سکدا ہے ایمان کول ہووے تے حمان کچھ نہیں کر سکدا اللہ دی قسم ہے رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا وا جس بندے دے کول ایمان ہووے او دا تذکرہ مٹدا نہیں او دا نام مٹدا نہیں او دا شان ختم نہیں ہوندا بلکہ اللہ رب العزت اس بندے دیاں شاناں بلند کر دیندے نے اللہ اکبر ایمان کس چیز دا نام ہے ایمان بندے تے رب دے درمیان تعلق دا نام ہے اللہ اول حمد خدا دے تائیں ات جو مالک ہر ہر دا اس دا نام پکارن والا کسی میں دان نہیں ہردا ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے دا مار کے بھی نام نہیں مٹن دیندے جدے سینے دے اندر ایمان ہوئے ہن میں ویکھاں کہ میرا رب دے نال تعلق کنہ کو جڑے آئے میرا ایمان کنہ کو قائم ہے تسی ویکھو تو آڈا ایمان
کنہ کو اللہ دے نال قائم ہے، کنہ کو رشتہ ساڈا پکا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ساڈا تعلق فیس بک تے بڑا جڑیا ہے، ساڈا تعلق ٹک ٹاک تے بڑا جڑیا ہے۔ بڑی معذرت دے نال پوری دنیا دی رپورٹ دے مطابق سب تو زیادہ گندیاں فلماں ویکھن والا ملک اگر کوئی ہے تے پاکستان۔ بڑی معذرت دے نال ٹک ٹاک دے اوپر سب تو زیادہ بے حیائی پھیلان والا اور فحش کم کرنے والا اگر کوئی ملک ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اور تسی کتھوں کشمیر آزاد کرواؤ گے؟ تسی تے خود غلام ہو، تسی تے خود غلام ہو، آزاد خود نہیں ہوتے، ترے پھرتے ہو کشمیر آزاد کروان۔ آزاد نہیں، غلام نہیں جنگاں جتیا کرتے، آزاد جتیا کرتے نے۔ اور تیرے گھر دے اندر رہن والا تیرا بیٹا ہر وقت انڈیا کرتا ہے، انڈیا دے گانے سنتا ہے تے انڈیا دے گانے گاوندا ہے۔ تو تے خود غلام ہے، پہلا اپنے پتر نو تے آزاد کروا لے پھر کشمیر آزاد کروائی۔ اور تیرے بچے دے بٹوے دے اندر چپکی ہوئی فوٹو انڈیا دی ایکٹر دی، تیرے بچے دی بیٹھک دے اندر کمرے دے اندر چپکی ہوئی فوٹو انڈیا دی اداکارہ دی، اور تواڈے فیصلہ آباد تے وڈیاں وڈیاں کپڑے دیاں دکاناں تے چسپا ہوئیاں فوٹواں انڈیا دیاں ایکٹراں دیاں، انڈیا دیاں اداکارہ دیاں، وڈیاں وڈیاں دکاناں، وڈیاں وڈیاں برانڈ دیاں دکاناں تے لگیاں ہوئیاں تصویراں انڈیا دیاں طوائفاں دیاں، سنگراں دیاں۔ تسی کشمیر کتھوں آزاد کروانا ہے؟ پہلا خود اپنے آپ تے آزاد کروا لو۔ میرے محترم بھائیو، کشمیر ایویں نہیں آزاد ہوندا، پہلا اپنے آپ کو آزاد کروانا پیندا۔ یہ تے میں تاں کھیائے کیونکہ اللہ دے قرآن نے فرمایا ایمان کسے کونے دے اندر بھی چھپیا ہوئے نا تے اللہ تعالیٰ پھر بھی اس بندے نو آزادی دیندہ ہے، بلندی دیندہ ہے۔ یہ تے ساڑھے کونیاں دے اندر چھپیا ہویا ہے، تاں بچے پھرتے ہیں تے قدوں دے اسے رگڑ جائیے، قدوں دے اسی برباد ہو جاندے، ہلاک ہو جاندے۔ اسانو جتیاں کیوں پہ رہیاں نے؟ ہر پاسیوں مسلمان ذلیل ہو رہے نے، ہر پاسیوں اسی پٹے جا رہے ہیں جناب۔ ہر کافر دی توپ دا منہ مسلمان والے، ہر بندہ مسلمانہ تے انج ٹوٹ رہا ہے جویں بھوکے دسترخوان تے پئیاں یا روٹیاں تے ٹوٹ دے نے۔ ایدی وجہ اے ہے کہ میرے محترم بھائیو اسی ایمان تو دور ہاں، اسی اللہ رب العزت نہ ساڈا رشتہ نہیں رہ گیا۔ ساری زندگی اسی لگے رہیے ٹک ٹاک تے پھر اسی کہیے جناب کشمیر آزاد کروا لیں گے۔ نہیں انج نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیو، اپنے آپ نے آزاد کروانا پائے گا ہندوؤں دے کلچر تو، انڈیا دے کلچر تو اپنے آپ نے پہلا آزاد کرواؤ۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاوان۔ لہذا ایک بات یاد رکھو نوجوانوں، دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ، دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کے سن کے لے جا۔ اللہ اکبر اللہ، ایک کشمیر کیے، ایک پاکستان کیے، پوری دنیا تے تیرا قبضہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت دا قرآن بڑی بڑی بشارت دیتا پہ آئے، وہ رب دا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ دا وعدہ ایویں نہیں ہو سکتا۔ اللہ بڑی بڑی خوشخبری دیتے پہنے۔ اللہ کا قرآن سن، فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہائے ہائے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ایڈی بڑی بشارت دیتے پہنے۔ اللہ فرماندے نے اوے مومن بن کے تسی وخا دو، میں پوری کائنات تے قبضہ تہاڈا کر چھڈاں گا۔
پوری کائنات تے قبضہ تواڈا کر چھڈاں گا اللہ اللہ اوے فجر ٹہر نماز پڑھن اٹھ دے نہیں جے اللہ اکبر اللہ تے جانا کیویں دے دیو گے او جڑا نیند نہیں قربان کر سکدا ان کشمیریاں تو جان کیویں دے سکدا ہے جڑا نیند نہیں قربان کر سکدا او میرے نبی تو جان کیویں دے سکدا ہے نا نا ویرا ساریاں گلاں کوڑیاں نے اے سارے وعدے جھوٹے نے اللہ اکبر اللہ اے سارے اپنے اپنے چینل چلان دے چکراں دے اندر اے سارے اپنی اپنی سیاستاں چمکان دے چکراں دے اندر لاہور والے ریلی کڈی ہے فیصلہ آباد والے کہندے نے اوے اسی نہیں کڈی تے لوگ کی کہن گے چلو آپاں کٹتے ہیں ساڑے تاجراں کڈی ہے ٹیچراں نہیں کڈی اوے اسی نہیں کڈی تے لوگ کی کہن گے چلاؤ آپاں بھی کٹتے ہیں آ چکر جہیز تو ود کے کوئی چکر نہیں اللہ اکبر اللہ او جنہ جنگا جتنیاں ہون اونا دے دن جہاد اندر تے راتا مسلیاں دے گدریا کر دیاں سن راتا مسلیاں دے دن جہاد دے اندر اور میرے محترم بھائیوں جب رب کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے جب رب کے ساتھ کڑی مضبوط ہوتی ہے کال مل جاتی ہے دیکھ میرے نبی دا صحابی لے کے آیا ہے پورا لشکر جنگ لڑنی ہے سمندر تو پار دشمن کھڑا ہے دشمن دیکھ کے کہتا ہے وہ ایک کتھوں آن لگے اسی جت گئے ہیں صحابی نبی دے نے اعلان کیتا ہے اشارہ کیتا ہے کوڑے پا دیو سمندران دے سمندر دے اندر کوڑے صحابہ ہل گئے ہائے ڈوب جاواں گے نبی دا صحابی کہدا ہے کسے دا کوڑا مر گیا میں دیاں گا کسے دی جان چلی گئی میں دیاں گا کسے دی ایک رسی بھی سمندر لے گیا میں لے کے دیاں گا صحابہ نے کوڑے پا دیتے سمندر دے اندر کوڑے انج جا رہے نے جو ریتلیاں لاکیاں دے اندر اونٹ دوڑتے نے پرلے پار کھڑا دشمن دیکھ کے نس گیا انسان نہیں اے تے دیو نے او اے تے انسان نہیں جنہ تو سمندر نہیں بچ سکیا اسی کے میں بچ سکتے ہیں اور میرے نبی دے صحابہ دی حیبت دیکھ کے بچ گئے میرے ویرو جدو ایمان بندے دا مضبوط ہوئے پھر انجی اللہ رب العزت دی طرفوں غیبی مدداں ہوندیاں نے ایمان ساڑھے کول کوئی نہیں رہ گیا اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو سب تو پہلی چیز ایمان ہے ایمان اللہ نہ اپنا تعلق مضبوط کر لو ہناؤ دوسری چیز دے ذرا توجہ کرنا میرے محترم بھائیو دوسری چیزیں ہوئے جدی وجہ تو اللہ رب العزت بندے نو عظمت عطا کرتے نے کائنات رب بندے نو شانہ دے دیتا ہے اللہ رب العزت فرماتے نے او بندہ جتے پلے دے اندر علم ہندائے اسی انہوں عظمتاں دے چھڑنے اسی انہوں شانہ دے چھڑنے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات فرمایا بندے جنہ دے سینیاں دے اندر علم ہندائے اور جنہ دے پلے دے اندر علم ہندائے اسی انہاں دے رتبے بلند کر لینے اسی انہاں نو عروج تا کرنے فیصلہ آبادیاں ویکھیا نہیں ہو ہزاراں دا مجمع ہوندا ہے ہزاراں بندے نیچے بیٹھے ہوئے ہوندے نے ایک بندہ اونچا منبر تے کھڑا ہوندا ہے حالانکہ جڑے نیچے بیٹھے نے او بھی بندے نے تے جڑا اونچا کھڑا ہے او بھی بندہ ہے جڑے نیچے بیٹھے نے انہاں دی ہوئی دو اکھاں تے جڑے اوپر بیٹھ کھڑا ہے او دی ہوئی دو اکھاں نے تے جڑے نیچے بیٹھے ہوئے نے انہاں دے بھی دو ہی کان نے جڑا اونچا کھڑا ہے او دے بھی دو کان نے پھر اللہ رب العزت نے انہوں بلندی کیوں دے دیتی ہے انہوں اونچا کیوں کھڑا کر چھڑے آئے کائنات دے لوگوں اے جڑا ہزاران دے وچوں اونچا کھڑا ہے دے کول علم دی برکت نال اللہ نے دے رتبہ بلند کر چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ دا قرآن میں تے ہی کہہ رہے آئے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اسی علم والے دے رتبے بیان کر دیا علم والے نو شانہ کیا دے دینے اللہ دا ایک نبی ہے انہیں اللہ نو آکھے اللہ میری قوم دے جڑے لوگ نے
وہ جہاد کرنا چاہتے ہیں اللہ نے اس قوم دا ایک بندہ بڑا ماڑا جہا ہے بڑا غریب جہا جدا نام طالوت ہے اللہ نے جناب طالوت نو اس قوم دا امیر بنایا لوگوں کھپ پانی شروع کر دیتی لوگوں روڑا پانا شروع کر دیتا اے تے ماڑا جہا طالوت غریب جہا ہے اے قوم دا امیر کے میں ہو سکتا ہے کائنات نے رب نے قرآن فرمایا قرآن نادل کر دیتا وَزَادَهُ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ کائنات دے لوگوں اے بیکھنڈے میں چمہارا ضرور ہے مگر میں تو اڈے سارے آدھے میں چوہنو علم ویہدہ دے دیتا ہے اللہ اکبر اللہ فیصلہ باتیاں جاننا ہے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جدو جناب جیل دے اندر گئی نے 10 سال جناب یوسف جیل دے اندر رہے نے جیل اندر جاندہ سبب جڑا ہے او حسن بنے پھر جیل وچوں باہر آئے نے باہر آکے عزیز مصر بنے نے جیل وچوں باہر آندہ تے عزیز مصر بنندہ جناب سبب علم بن گیا ہے جیل وچ جاندہ سبب حسن ہے باہر آکے بادشاہ بنندہ سبب علم بن گیا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو جناب حاکم بنے نا جدو خلیفہ بنے نا سنے کوئی بندہ میری پکار نو سنے آج جڑا جناب زکاة کمیٹی دا نکا جے ممبر بن جاندے او شلیاں جنان دے پٹاکے جلا کے کملا ہوندہ ہے آج جڑا ایک چھوٹے جے علاقے دا چیر مہی مل جاندی ہے او جناب پورے فیصلہ پاتے ٹوہل والے کٹھے کر دیندہ ہے لٹیاں پاندہ ہے ٹول کھڑکاندہ ہے تے نچدا پھردا ہے تے ٹپدا پھردا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جدو حاکم بنے نا روئی جا رہے نے اکھاں دے وچوں ہنجو جاری ہو گئے نے لوگ کہتے نے عمر بن عبدالعزیز جی لوگ بادشاہ بن کے روندے نے تسی جناب ہاتھ رہنے تسی روئی جاندے ہو تسی ہنجو بائی جاندے ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماندے نے اور جنوں پتہ چل جائے بادشاہ کٹی وڈی چیز ہے ہسدا نہیں ہو روندا ہے اوے میرے ویروں اج جڑا بادشاہ بندا ہے او سمجھدا ہے میں کرسی تے بیٹھ کے جو چاہواں تے کر لواں اج لوگ مخالفاں تے کراں دے کے جت کے جا کے انہاں دے گھراں ول توپاں دا منہ کر دیندے نے فیرن کردے نے اج جڑے نکی جی کرسی تے بیٹھدے نے او سمجھدے نے میں جو چاہواں تے کر سکاں نہ سونیا جاننا ہے اصل دے اندر جڑا بادشاہ ہوندہ ہے نا او قوم دا خاتم ہوندہ ہے او قوم دا نوکر ہوندہ ہے یا اللہ سانو تے بادشاہ ٹکڑی جاندے نے کوئی خاتم عطا کر دے اللہ کوئی نوکر سانو عطا کر دے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیوں او جانتے ہو جنہاں نو اسی منہ پر کے کافر کہہ دینے جنہاں دے اسی اج کر کے ٹھپا لانے جہنم دا جانتے ہو انہوں نے ترقی کیتی ہے تے انہوں نے ساڑھے اسلاف کے طریقیاں تے عمل کر کے کیتی ہے اللہ اکبر اللہ اے یورپ کنٹریز ایک ملک کا واقعہ پچھلے دنہ مندر حام دے اوپر آیا اتھوں دا ایک لڑکا ہی نا ایک ملک دا لڑکا 15 سال اس بچے دی عمر ہے انہیں ایک دکان تو ایک بریڈ چوری کر لئی بریڈ چوری کی دیئے تو پولیس والے انہوں پکڑ لے آئے پکڑ کے انہوں عدالت دے اندر پیش کر دیتا جاندہ ہے جج دے سامنے انج کر کے انہوں کھڑا دیتا جاندہ ہے جج صاحب کہندے نے ہاں بیٹا دسنا چوری کیوں کی دیو جگوں بچہ کہندہ ہے جج صاحب مینوں بھوک لگی ہوئی سی تے میں تاں چوری کیتی ہے اگوں جج کہندا ہے انج کرنا تو پیسے نال بریڈ خرید لیندا او کہندا جج صاحب پیسے تے میرے کول کوئی نہیں میں کتھوں پیسے لے کے آندا او کہندے اپنے گھروں جا کے لے لیندا او کہندے جج صاحب کرے تے میرے پیسے کوئی نہیں کرے صرف میری بڈھی ماں ہے او دے کو میں کتھوں پیسے لے کے آواں پیسے کوئی نہیں اگوں جج کہندا انج کرنا تو کوئی نوکری کر لے نوکری کیوں نہیں کرتا کہتا جج صاحب ظالم تھما جے اے ظالم دور
ظالم رواج نے ایک دکان تے سروس سٹیشن دے اوپر کار واشنگ دی جگہ تے میں نوکری کریا کرتا سا ایک دن میری اماں بیمار ہو گئی ہے میں چھٹی کر لئی ہے تے انہوں نے مینوں اگلے دن نوکری تو کٹ دیتا ہے اچھا انج کرنا پھر تو کسے کولوں ہیلپ لے لیتا کسے کولوں منگ لیندا او بچہ کہتا ہے جج صاحب میں صبح دا لگا ہویا وا ہیلپ منگن میری کسے نے ہیلپ کرنی کیتی میری کسے نے مدد کوئی نہیں کیتی اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیوں جج انج کھڑا ہوندا ہے جج اٹھ کے کھڑا ہوندا ہے اپنی کرسی تو کہندا ہے جننے لوگ اس وقت اس عدالت کے اندر موجود نے میرے سمیت سارے اس بچے کو معافی بھی منگن گے تے سارے اس بچے کو 10-10 ڈالر جرمانہ بھی دین گے میرے ویروں جنہ ترقیاں کیتیاں نے انہاں دا تعلق اللہ نال بڑا مضبوط ہے انہاں نے عدل انصاف کر کے دکھایا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرت عمر بن عبد العزیز حاکم بنے نے اے جناب جسم حرکت نہیں کر رہا جسم دے اندر جان کوئی نہیں لوکاں چپ کے منبر دے اوپر بٹھایا ہے تے اج اکھاں دے اندر ہنجو جاری نے اج چھم چھم کر کے آنسو نکل دے نے حضرت عمر بن عبد العزیز اللہ اکبر اللہ حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے نے میری ریاست دے لوگوں میں حکومت تاں کرانگا جے مینوں 7 عالم دے دتے جان مینوں 7 عالم دے دتے جان 7 عالم دے جناب عمر بن عبد العزیز نو دے دتے گئے 7 علماء دی کمیٹی بنا دیتی گئی جانتے ہو پھر حضرت عمر بن عبد العزیز نے 2 سالاں دے اندر او عدل پیدا کیتا او عدل انصاف قائم کیتا کہ ایک کو کنویں تے ایک کو چھپڑ تو بھیڑیا تے بکری پانی پیندے پئے نے حضرت عمر بن عبد العزیز اللہ اللہ انہاں دے کول زکات دا مال آیا فرمایا انج کرو نا میری ریاست دے اندر جڑے غریب رہندے نے انہاں دے اندر تقسیم کر دو جی تقسیم کر دیتا ہے تے ہن کی کرنا ہے مال پھر بچ کے آئے ایتھوں دے جڑے یتیم نے انہاں دے اندر مال دے دیو جی کاٹی کا تقسیم مال پھر بچ کے آئے اے جڑا مال بچے جہاد دے اندر لگا دو جی جہاد تے لگا دیتا ہے تے مال پھر بچ کے آئے انج کرو نا اس پیسیاں دا اس مال دا گلہ خرید لو پہاڑاں تے ٹیلیاں تے جا کے گندم سوٹ دو ایتھے آن والے پرندے بھی بھوکے نہ جان رج کے جان انہاں نو پتہ لگے عمر بن عبد العزیز دی حکومت ہے کائنات دے لوگوں اس سارے عدل دے پیچھے اگر کوئی کمیٹی ہے تے 7 علماء دی کمیٹی ہے اللہ اکبر اللہ 7 علماء نے انہاں دی کمیٹی بنی ہے مشورے لے لا کے حضرت عمر بن عبد العزیز حکومت کر دے پائے نے اج کر کے حضرت عمر بن عبد العزیز نے فیصلہ بادیا جان نے پہلا خطاب کی کیتا آج میں گل کے جانا وا جمعہ پڑھنا آیا تے جمعے دا کوئی مقصد حاصل ہو جائے اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اج میں شام کو تو آیا وا میں دل دے اندر راتا لے کے آیا کائنات دے ربا اج مینوں کوئی انج دا سخن دے دے میں نہ لوگاں دے دلاں دے اندر گل پا جاواں اللہ میرا شرع صدر کر کے مینوں انج دے الفاظ دے دے کہ میں تڑے دماغاں دے اندر کھول کے پا جاواں او ویرو علم تو دور چلے گئے ہو علماء تو دور چلے گئے ہو تاں جہلیت عام ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے جڑا پہلا خطاب کیتا جانتے ہو پہلا خطاب کیڑا کیتا فرمایا میری ریاست دے لوگوں علم سکھو علم سکھو علم سکھو علم سکھ لیا جے تے پھر اگے سکھانا شروع کر دے ہو اگر علم سکھ بھی نہیں سکتے تے سکھا بھی نہیں سکتے پھر کم از کم علماء نال محبت کرنی شروع کر دو اگر علماء نال محبت بھی نہیں کر سکتے پھر اللہ دا واسطہ جے علماء نال بغض رکھنا چھڑ دو قاریاں دے نال بغض رکھنا چھڑ دو حفاظ کرام نال
بغض رکھنا چھڑتا ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، جنہاں لوگاں نے علماء نو علم نو سینے نال لایا ہے، اللہ نے انہاں دیاں عزتاں انہاں دے رتبے بلند کر دیتے نے۔ او اج بھی جناب زمانے دی حق تے چڑھ کے بیٹھے ہوئے نے۔ دیکھو سلطان صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، محمد بن قاسم، انہاں دے نام اج بھی زندہ نے۔ انہاں علماء دے نال محبت کیتی، علم نو سینے نال لگایا۔ سومنات دا مندر توڑ کے محمود غزنوی نے توڑے آئے تے جناب اج بھی ہندو انہاں دا نام لے کے ڈر جاندے۔ جدو علم ہوئے نا، علم ہوئے ادو بندہ بہادر ہوندا ہے۔ علم جڑا جناب بندے نو دلیر بنا دیندا ہے۔ اللہ اللہ علم دی وجہ تو بندہ اپنے آپ نو بہادر جناب محسوس کردا ہے۔ جانتے ہو ہلاکو خان تے چنگیز خان نے جدو جناب ہے برے صغیر دے اتے بغداد دے اتے حملہ کیتا، بغداد نو انج کر کے تیس نیس کر چھڑے آئے۔ بغداد دی ایک مسجد دے اندر بڑے آدھا سپاہی انہیں جا کے ویکھیا ہے، انجے قاری صاحب نے بچیاں کو قرآن پڑھا رہے نے، بچیاں کو علم دے درس دے رہے نے۔ انج کر کے آدھا سپاہی کہندا ہے بھری ہوئی دیناراں دی تھیلی ہے، انج کرنا انج قاری صاحب تو تھوڑا جہا دور کر کے رکھ دے، انج پکڑن لگن گے تے اپنا ہاتھ دراز کر کے پکڑن گے۔ اگوں جڑے قاری صاحب نے انہیں انج کر کے ٹھڈا مارے دیناراں دی تھیلی نو پڑھا سٹ دیتا ہے تے کہتے نے میں علم والا ماں، میں عالم ہاں، منو اللہ نے اتنی جرت دیتی ہے میں تیرے پیسے نہ بیک کے لات لمی کر سکنا ماں، میں ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ انج کر کے دو قدم پیچھے ہوندا ہے، انج سلوٹ پیش کرتا ہے، کہندا ہے قاری صاحب تو اٹے جائے 10 عالم اگر اس بغداد دے اندر ہو رہا، جانتے ہیں لاکھو خان بغداد دا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائیو، علم جنہ لوگاں نے سینے نہ لایا ہے، جنہیں آج ساٹا زمانہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویکسر الجہل۔ جدو قیامت دی نشانی ایوے کہ علم جڑائے اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ آج ویکھو تسی علم بالکل ختم ہو گیا ہے۔ دوسری حدیث دے اندر آندہ ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی، علماء جڑے نے جناب وہ دنیا تو چلے جان گے۔ میرے محترم بھائیو، علماء دی قدر کر لو، انہا حفاظ اکرام دی قدر کر لو، قرآن اکرام دی قدر کر لو، اے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ کہندے نے جناب کاریاں کول جان دی کیڑی لو دے، اج کل بندہ نیٹ تو پڑھ کے عالم بن، اور نیٹ تو پڑھ کے بندہ عالم نہیں بندا، بندہ عالم بندا ہے 10 سال مدرسے پڑھ کے، بندہ عالم بندا ہے استاداں دے پیر دبا کے، بندہ عالم بندا ہے استاداں دے کپڑے دھو کے، اور بندہ عالم بندا ہے 10 سال مدرسے دیاں تے زمانے دیاں سختیاں برداشت کر کے۔ نیٹ تو بندہ کدی عالم نہیں بنیا کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیو، اس واسطے جڑے بچے کچھ عالم رہ گئے نے، انہاں دی قدر کر لو، عزت کر لو انہاں دی، انہاں نو اللہ دی بہت بڑی نعمت سمجھیا کرو۔ نوجوانوں آؤ تواڈے اگے ہاتھ جوڑ کے میں کدا تانوں پیغام دیواں گا، استاد پاویں جویں دا وی ہووے او دی قدر کریا کرو۔ پاویں تیری مسجد دا استاد ہے، پاویں تیرے سکول دا استاد ہے، پاویں تیری یونیورسٹی دا استاد ہے، او پاویں تیری کالج دا استاد ہے، او جاننا ہے اے او استاد ہے جڑا جنے تینوں الف نہیں لکھنا ہوندا، تیری انگلی پھڑ کے الف لکھنا سکھایا، او اے بی سی فر لکھن والے آ، انگریزی زبان بولن والے آ، او وقت یاد کرنا جنوں تینوں اے نہیں پڑھنا ہوندا، تیرے استاد نے تینوں ہاتھ پڑھ کے لکھنا سکھایا۔ او اللہ دا واسطہ جے میں بھی وہی گل کراں گا تے عمر بن عبدالعزیز والی علم نو سکھو، سکھ لیا جے تے پھر اگے سکھانا شروع کرو، جے نہیں سکھا سکتے پھر کم از کم علماء نال محبت کرنی شروع کر دو، تے جے محبت بھی نہیں کر سکتے پھر اللہ دا واسطہ جے علماء نال بغض کرنا چھڑ دو۔ اللہ اللہ استاداں نال محبت کرو، استاد تو بغیر بندہ بیکار جے۔
تاج دے ماں محبت دا پیغام دے ماں تینج دے ماں اللہ اللہ استاد پاوے کوئی بھی ہووے ہوندہ عظمت والا استاد پاوے کوئی بھی ہووے ہوندہ عظمت والا استاد ماں پیو دی جہاں دل انہ درد بایا حالا انہ درد بایا حالا استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدی نہ پایا استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدی نہ پایا استاد بنا بندہ پال نہیں سکتا بزرگاں نے فرمایا بچے باغ دے پھول ہوندے نے استاد نہ دے مالی استاد نہ دے مالی استاد نہ ہومن دے نہ ہووے گلشن وچ ہریالی اللہ اکبر اللہ دو چیزاں تے آخری چیز بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کراں اگر 5-10 منٹ بیٹھ جاؤ گے بڑی معذرت دینا کیونکہ میں اپنا موضوع مکمل کرنا چاہنا میرے ویڈیو کچھ نہیں ہونے لگا اللہ دے کر رہی ہوں تو ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ ایک ایک پل قیمتی ہے تو ایک سیکنڈ بھی ذہنے جان لگا تیسری چیز جدی وجہ تو اللہ بندے نو رتبہ دیندا ہے جدی وجہ تو اللہ بندیاں نو روٹ دیندا ہے او دا نام قرآن ہے او دا نام قرآن ہے قرآن دی وجہ تو اللہ رب العزت بندیاں نو عظمت عطا کر دیندا ہے جانتے ہو نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلا جڑے مکے دے لوگ سن او بکریاں چراندے جوان ہوندے بکریاں چراندے بڈھے ہو جاندے تے بکریاں چراندے مر جاندے پھر میرے نبی آئے پھر میرا سونا کملی والا آیا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اللہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا اللہ اکبر اللہ وہ سوتے ہاتھی تھا یا کہ بجلی کی کڑک کہ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے صحابہ نو قرآن دیتا قرآن پڑھ کے جدو اج کر کے بادشاہ دے سامنے صحابہ کھڑے ہوندے میرے محترم بھائیو او کمب جہاں کرتے سن او کیا کرتے سن او تسی تے بکریاں چراہن والے سو اینی ہمت آئیے تے کتھوں آئیے تے صحابہ کہندے اعزنا اللہ بالاسلامی واکرمنا اللہ بالقرآن سانو جڑی عزت ملی ہے قرآن دی وجہ تو ملی ہے قرآن دی وجہ تو عظمت ملی ہے میرے محترم بھائیوں اور جانتے جدو اسی جناب قرآن والے کرتے ساں اللہ نے سانو کتنی عزت دیتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اندر مسلمان 22 لاکھ مربع میل دے حاکم کرتے سن پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اندر 64 لاکھ مربع میل دی حکمرانی سی مسلمانہ دے کول اسپین اندر 800 سال مسلمانہ دے حکومت کی تھی اے جڑا تورا برے صغیر ایشیائے جانتے ہو ایتھے تواڈی حکومت سی ایتھے سب تو پہلا انگریز دی حکومت انگریز کیویں بچے ایتھوں انگریز کیویں چلا کے ایتھوں میرے محترم بھائیو انہیں اپنے مشیراں وزیراں نال مشورہ کیتا او ادھر آؤ نا میں تہاڈے نال ایک گل کرنا چاہنا اج کرو نا اے جڑے مسلمان نے پتہ کرو جہنا کیوں دن تے تیار ہو جاندے نے اے مسلمان مرن تے کیوں تیار ہوندے پئے نے انہاں آکھیا اے جڑے مسلمان نے نا اے قرآن دی وجہ تو مرن واسطے تیار ہوندے نے قرآن پڑھی جاندے نے تے جانا دے جاندے نے انج کر کے ایک دن جا رہے انہیں جناب قرآن چلاؤ تحریک دا آغاز
برباد کیتا پورے برے صغیر دے اندر انہیں قرآن جلا دیتے دہلی دی مسجد دے کول ایک دن دا صفائی گزردا پیا ہے اندر داخل ہویا ہے کی ویکھیا ہے ایک بچہ جڑے قرآن پڑھتا پیا ہے نبی نہ بچہ ہے اپنی اکھاں دے اندر آنسو بہا رہے تے کہندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا قرآن پڑھتا پیا ہے نس گیا ہے سٹ دتے نے انہیں اپنے ہزار جا کے جناب بر صغیر دے حاکم دے پیراں دے اندر گورے دے پیراں دے اندر ڈگ جاندا ہے تے کہندا ہے اسی انہاں دے قبضہ کدی بھی نہیں کر سکتے انہاں دے کول قرآن ہے قرآن دی وجہ تو جناب عزت پا گئے نے میرے محترم بھائیوں او جان دیو اسیں اج کیوں دلیل ہونے پئے ہاں کیا ساڈے کول پیسہ کوئی نہیں ہے کیا ساڈے کول دولت نہیں ہے 40 لاکھ دے قریب جناب حج کر دے پہنے اج مسلمان 35 لاکھ دے قریب اسی نمازاں پڑھ کے مسجداں بنائیاں نے 35 لاکھ دے قریب پیسے دی گل کوئی نہیں پیسہ جا کے ویکھو سعودی عرب دے بادشاہاں دیاں لیٹریناں جڑیاں نے او سونے دیاں بنیاں ہوئیاں نے سونے دیاں ٹوٹیاں لگیاں نے انہاں دی لیٹریناں دے اندر وائرنگ ہوئی ہے تے سونے دی ہوئی ہے او کیا ساڈے کول طاقت نہیں ہے میرے محترم بھائیو کیا ساڈے کول طاقت نہیں ہے اج مسلماناں دے کول پاکستان دی سب تو نمبر 1 فوج اگر کوئی کلائی جاندی ہے تیرے ملک دی کلائی جاندی ہے اوے اللہ دا واسطہ ہے بس ایکو چیز تو دور رہ گیا جدا نام قرآن ہے او جدا نام قرآن ہے اوے اللہ دا واسطہ ہے نوجوانوں چھڑ دو جان ٹک ٹاک دی اپنے اخلاق بچا لو بزرگوں اپنیاں نسلاں بچا لو نسلاں تاں بچن گیاں جی قرآن دے نیڑے آ جاؤ گے اخلاق تاں بچن گے قرآن نو پکڑ لاؤ گے آخری گل کرا تے میرا سلام ہے علامہ اقبال کیا پیاری گل کر گئے نے وہ معزز تھے زمانہ میں وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم خار ہوئے ہم ذلیل و خار ہوئے تحرک قرآن ہو کر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.